الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون اس نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو ماتحت یا جوتی ہوئی نہ ہو، زمین کو پھاڑتی اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اب تو سچی اور حق بات لایا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے کے قریب بھی نہیں تھے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تحت چل رہی ہے، اسی کی تدبیر ہے جس سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان معاملات میں سے ایک مسئلہ موسموں کی تبدیلی کا ہے۔ موسم کا آنا جانا، نئے موسم کا شروع ہونا ختم ہونا، اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس سے تقریباً ہر انسان واقف ہے۔ اگر اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، یعنی موسم کا بدلنا، ہر طرح کا موسم ملنا، یہ انعامات ربانی میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اشارات کی روشنی میں کئی جگہ اور ایک مقام پر سورہ قریش میں اللہ نے اہل مکہ اور بالخصوص قریشیوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یہ قریش کو اللہ نے مانوس کر دیا، یعنی اللہ نے اس قوم کے لیے جو احسانات اور مہربانیاں کی تھی ان میں سے ایک یہ کہ ان کو مانوس کیا، کس سے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ گرمی اور سردی کا موسم، یہ سردی اور گرمی کا سفر کرنا، اس سے مانوس کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو بھی یہ چیز نصیب ہو، یہ گرمی اور سردی اور پھر اس کو برداشت کرنے کی ہمت، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ جب اللہ نے تمہارے رہن سہن اور تمہاری ضرورتوں کے اعتبار سے آب و ہوا کو تمہارے موافق بنا کر تمہیں اس کے اندر رہنے کے قابل بنایا ہے، تو اب پھر اللہ کی بندگی کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو یہ موسم، ان کا تعلق بھی اس مالک کے احکامات کے ساتھ ہے جو اس کائنات کو چلانے میں وہ جاری اور ساری کرتا رہتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہمارا براہ راست مقابلہ سائنس کی دنیا، اس وقت کہنے کے اعتبار سے سائنس کی دنیا سے، سائنس اور فلسفہ غالب ہے۔ فلسفہ ایک خاص معنوں میں ہے، ورنہ سائنس تجربات اور مشاہدات اتنا آگے جا چکا ہے کہ وہ غالب نظر آتا ہے۔ اور ہمیں جو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے وہ یہ کہ تمہارا دین اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ انسانی ترقی نے انسانوں کے لیے جو سہولتیں باہم پہنچائی ہیں، دین شریعت، اگر اللہ کوئی ہوتا تو وہ یہ انتظام کرتا، کھل کر وہ یہ بات کہتے ہیں۔ مگر ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصل میں ہمارا مقصود تو اہل ایمان کو سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو آسانیاں ہم پہنچائی ہیں وہ معمولی نہیں ہیں۔ یہ آب و ہوا کی تبدیلی، یہ ماحولیات کی تبدیلی جو اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ انسانوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے، اللہ کی ناراضگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔
لیکن یہ موسم جو بدلتے رہتے ہیں اور ان موسموں کے اندر جو انسان کی یہ ترقی نام کی چیزوں سے خرابیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، ان کی وجہ سے ان موسموں کے اندر یہ نعمتیں زحمتیں بڑھ رہی ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ الزام دیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان نے اپنے طور پر اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چیزیں تحدی اور چیلنج کے طور پر پیش کی ہیں وہ انسان کے مخالف ہیں، وہ انسان کی ضرورتوں کو ختم کرتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو پریشانی، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ پریشان اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ کہیں وہ جو موسموں کی تبدیلی ہمارے سامنے آ رہی ہے اور حل کوئی نظر نہیں آتا، یہ کہیں ہمیں ہلاک اور برباد نہ کر دے۔ موت سے بہت ڈرتے ہیں وہ، یہ ہلاک کر دے گی۔ یہ اوزون لیئر جو ہے اس کا شگاف بڑھ رہا ہے، کیا بنے گا؟ پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا ہے۔ یہ غریب ملک ہماری طرح کے بھی بیچارے جنہوں نے ان سے چندہ لینا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح اس لہر میں جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں میں کہتا کہ وہ بات غلط کرتے ہیں، یعنی ایسا ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ تو ماحولیات کی تبدیلی کے حوالہ سے بات اور طرف نہ چلی جائے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے موسم، ان میں خدا کی جو نعمتیں ہیں، جس علاقے کو یہ میسر ہوں ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر موسم ایک ہی طرح کا رہے تو پھر مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جن کے پاس یہ تبدیلی آتی ہے وہ کتنی بڑی نعمتوں سے مالا مال ہیں اور ہم کس طرح محروم ہیں۔ بہرحال اس میں سے ایک موسم جس کا جو ہے وہ اس وقت ہمیں سامنا ہے یا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ نعمت بھی بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ موسم بھی بڑی رحمت اور فضل والا ہے۔ یہ نعمت ہمارے لیے کسی مہربانی اور اللہ کے فضل سے کم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کس طرح انسان کو اس وقت رہنے سہنے میں دقت پیش آ رہی ہے، وہ سردی کی وجہ سے اس حد تک بیچارہ چلا گیا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ نعمت اور فضل کیا ہے؟ نعمت اور فضل یہ ہے کہ مومن کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ نے سورہ قریش میں کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا، اب عبادت اور بندگی کے حوالہ سے یہ موسم کس طرح اس کے حق میں سازگار ہے، موسم جو ہے وہ کس طرح اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اس کی ایمانی زندگی کے اندر، ایک پہلو، اور یہی اصل بات ہے۔ اسی کو پیش نظر موسم جو ہے وہ مومن رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ دنوں کو چھوٹا کر دیتا ہے، راتوں کو جو ہے وہ بڑا کر دیتا ہے۔ دن کو جو ہے وہ اگر بندہ روزہ رکھے، رات کو اللہ کے سامنے قیام کرے، تو اس سے بڑا موسم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور فضل اور مہربانی خدا کی کیا ہونی ہے؟ اصحاب سے لے کر تابعین وہ جب اس موسم کی بات کرتے تھے تو اس اعتبار سے سوچتے تھے کہ رات کو اٹھنا لمبا وقت ہوتا ہے، صبح جو ہے وہ چھوٹا سا روزہ رکھنا۔ ہم تو اب ان درجات سے محروم ہیں۔ کم از کم وہ خواتین و مرد جن کے فرض روزے رہتے ہیں وہ تو ان دنوں کے اندر اپنے روزے پورے کر لیا کریں۔ گھروں میں اطلاع کرنی چاہیے میرے بھائیوں، اس موسم سے جو فائدہ، جو نعمت جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان کو جو حظ اور فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے اپنے حق میں جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے جو کچھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ روزے پورے کریں۔ فرض روزے جو رہتے ہیں اس کے، ان کو پورا کریں۔ گھروں کے اندر خواتین کے روزے رہتے ہیں بالخصوص، ان کو بتانا چاہیے یہ ذمہ داری ہے۔ اگلے روزے آ رہے ہیں، پچھلے روزے ابھی باقی ہیں۔ تو مومن اس طرح سوچتا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے، وہ چونکہ اگرچہ وہ اس درجہ کی نہیں ہے لیکن اس عمل کے حوالہ سے وہ اس کو تقویت دیتی ہے کہ یہ موسم سرما ربیع المومن ہے۔ یہ مومن کے لیے تو بڑی بہار ہوتی ہے۔ تو وہ بہار اس معنی میں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، راتوں کا جو ہے وہ لمبا ہونا اور دن کا جو ہے وہ چھوٹا ہونا، کہ عبادات جو ہیں وہ کئی جو عام دنوں میں مشکل ہوتی ہیں یہاں آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن مجھے جو بات خاص طور پر عرض کرنی ہے وہ یہ ان نعمتوں کے حوالہ سے کہ اللہ رب العزت نے دیکھو شرعی احکامات کے اندر کس طرح آسانیاں پہنچائی ہیں۔ اس موسم کے اندر پانی کو استعمال کرنا کتنا مشکل ہے، اور پھر اگر پانی ٹھنڈا ہو تو اس کو استعمال کرنا یہ تو مطلب معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے اندر اپنا ہاتھ جو ہے وہ ڈال لے، اس کا جی نہیں چاہتا۔ کیوں ڈالے؟
مگر بندہ مومن جب یہ کام کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کام جب بندہ کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ عام دنوں میں بھی تو وضو کرتا ہے، وہ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے شرط ہے جس کو تو پورا کرتا ہے، لیکن ان دنوں میں اگر تو وضو کرتا ہے اور پھر پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ کر دوں کہ جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے گناہ ایک عمل کی وجہ سے، یرفع بہ الدرجات، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ درجات کو بلند فرما دے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ کیا تھی؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، پانی کے نیچے ہاتھ کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن مومن کہتا ہے کہ میرے نبی نے جس طرح جن آداب کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دیا ہے میں ان آداب کو پورا کروں گا، اگر 3 دفعہ ہے تو 3 دفعہ کروں، 1 دفعہ ہے تو مکمل جو ہے وہ اس کو، تاکہ وہ پانی ٹھیک ٹھیک اپنے اعضاء پر پہنچ جائیں۔ اس لیے فرمایا یمحو اللہ بہ الخطایا، جب اللہ کی خاطر بندہ، یہ معمولی سی تکلیف ہے حالانکہ، لیکن اللہ کی خاطر اگر آدمی برداشت کرتا ہے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور پھر انہی کے ان اعمال کو اپنے مقرب اعلیٰ کے سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ یہ اس موسم کے اندر یہ مشکل کام کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی خاطر، مشکل کام کرو آسانی پیدا ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، پھر فرمایا وکثرۃ الخطا الی المساجد، جی نہیں چاہتا بستر چھوڑنے کو، گھر چھوڑنے کو، گھر میں رہنے کے لیے میں بعد میں عرض کرتا ہوں کوئی اور صورت ہے، لیکن فرمایا وہ کثرت الخطا، دور سے آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنا، صبح کی نماز پڑھنا، دور سے جو ہے وہ قدم اٹھا اٹھا کر چڑھنا ہی مسجد کی طرف، اور اسی طرح انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، پھر نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا۔ فرمایا یہ کام فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، جو لوگ پہرے داری کرتے ہیں اپنے ایمان کی ان کے لیے یہ اصل پہرے داری ہے۔ یہ جس جو ہے وہ دفاع پر ہوتے ہیں، جس طرح وہ سرحد پر جو ہے وہ چوکی لگا کر اور پھر پہرے داری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، کثرت الخطا الی المساجد، یعنی یہ کام جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ مومن کے پیش نظر پھر یہ بات ہوتی ہے میرے بھائیو، جہاں یہ تلقین ہے وہ یہ کہ کہیں تم اس سردی کے موسم کی وجہ سے اس عمل کے اندر کوتاہی نہ کر لو اور تمہاری دوسری عبادتیں متاثر نہ ہو جائیں۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں وہ فضیلت کے اعتبار سے بیان کی، کہیں فرمایا ویل للعقاب من النار، اپنے پاؤں کا خیال رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرا رخ دیکھو، فرمایا اگر آپ کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے، بلکہ مشکل ترین ہو گیا ہے، دوسری صورت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسح کر لو، مسح، پانی کے استعمال کو کم کر دو، مسح کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ پانی بالکل ہی نہیں استعمال کر سکتا فرمایا تیمم کر لو، یعنی پانی کی جگہ پر جو دوسری صورتیں ہیں ان کو اختیار کرو۔ یہ مسح علی الجوربین بالخصوص جو ہے یہ عام طور پر ہم چونکہ جرابیں پہنتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، تو شریعت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے وہ 2 طرح کی ہے، 2 طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے کے حوالہ سے وہ احادیث آتی ہیں۔ ایک کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر وضو کے اندر انسان اپنے پاؤں کو نہ دھوئے، اپنے سر کے اندر اگر اس نے جو ہے وہ پگڑی باندھی ہوئی ہے اپنے جسم کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، تو مسح تک اگر کرنا اس کے لیے مشکل ہے وہ پگڑی کے اوپر کر لے، اسی طرح وہ پاؤں کو دھونے کی بجائے مسح کر لے، مسح علی الجوربین۔ موزوں کی جہاں تک بات ہے، ایک لفظ موزے یعنی وہ سخت چیز چمڑے وغیرہ کی، اس پر مسح کرنا بالاتفاق تمام مسالک اس کو جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں، لیکن کچھ اختلاف واقع ہوا کہ کیا ہر طرح کی جراب جو ہے وہ اس پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلہ میں جو صحیح بات ہے، جو دیانتداری کی بات ہے، اور پھر اہل علم نے جو رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختلافات، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہ کے اندر ایک بڑی زبردست کتاب ہے بدائع الصنائع، اس کے اندر جو عبارت ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ رقیق نہیں ہونی چاہیے، یہ شفان الماء، یعنی ایسی باریک قسم کی جرابیں کہ مسح کرنے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ اندر چلا جائے پاؤں کے، وہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بات غلط نہیں ہے،
یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک مسح کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو اس پانی سے بچانا ہے، اس سردی سے بچانا ہے. لیکن اگر مسح کرنے کی وجہ سے پھر وہ پانی اندر ہی چلا جائے گا، اتنی ہی باریک ہے، بلکہ پانی کو جو ہے وہ سک کر لیتی ہے، وہ جراب کو اس طرح کی ہے، پھر واقعی وہاں مسح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے. وہ تو آپ تکلیف کو بڑھا رہے ہیں، ایسا نہ کریں. لیکن یہ تو ایک امام کی بات ہے. جہاں تک مسلکی اور فقہی احکامات کی بات ہے، ایک طرف یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ فرمان ہے، دوسری طرف ان کے دو جلیل القدر شاگرد ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں خواہ باریک ہی کیوں نہ ہو، اگر سردی سے وہ بچ سکتا ہے ان جرابوں کے ذریعے تو وہ مسح کر لے. لیکن یاد رکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کہتے ہیں پانی پہنچاؤ، نہیں، وہ کہتے ہیں جرابیں جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس کو خدشہ ہے کہ کہیں یہ پانی نہ لگ جائے گا، اندر نہ پہنچ جائے گا، باریک ہیں، یہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی، بڑی شرائط مشکل جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں. تو فرمایا نہیں وہ کر لے. دونوں امام کہتے ہیں. میں نے یہ جو آیت پڑھی تھی، آپ یہ شاید سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر اس کا کیا تعلق ہے ان مسائل کے ساتھ جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے قاتل کو تلاش کرنا چاہتے ہو، میری رہنمائی، میری ہدایات اور میرے حکم پر چلو. ایک جانور کو ذبح کرو، وہ جانور جو ہے اس کے حصے کو اس پر مارو، وہ بول پڑے گا، یعنی حل بتایا. لیکن چونکہ وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ وہ قاتل کو بھی چھپانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ عادت تھی ان کی اللہ کے احکامات کے بدلہ کے اندر اپنی من مانی کرنا، شرطیں لگانا، مشکلات پیدا کر دے دینا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ. خاص طور پر یہ وضو اور پانی کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسانوں سے تنگی کو دور کرنا چاہتا ہے. تنگی، یہ آسانی جو ہے یہ دین کا ترہ امتیاز ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا خیر ایسرہما بین اثنین. یعنی جب دو چیزوں میں سے کسی کا اختیار دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آسان ہوتی تھی آپ اس کو اختیار کر لیتے تھے امت کی آسانی کے لیے. میرے بھائیوں، ہم مشکلات سے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے مسائل، وہی سوالات، وہی یہ جو بنی اسرائیل نے پوچھے تھے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا بقرۃ لا فارض ولا بکر. پہلی شرط تو یہ ہے اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. دیکھیں آپ سوالات دیکھیں، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح کی ذہنیت جو ہے وہ دیگر مسائل کے اندر جب سامنے آتی ہے تو کیا مطلب ہے کہ جی نہیں چاہتا اللہ رسول کی بات کو جو ہے وہ ماننے کے لیے. یہ طریقہ، یہ مومنانہ طرز عمل نہیں ہے. اللہ نے سہولت بہم پہنچائی ہے، اس کو زیادہ شرائط اور زیادہ سوالات کے ذریعے مشکل نہ کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ ایسے سوالات جن سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے لیے ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، دور رہو ان سے. اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سہولت دی تھی. بڑی اچھی بات کی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوربین کے لفظ کے ساتھ یہ جو شرائط مقرر کی جاتی ہیں ان کا پتہ نہیں تھا؟ یعنی اللہ کو وہ عربی، اللہ کے رسول کو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ بتا دیتے. لیکن یہ مولانا مودودی کی بات نہیں ہے. آپ شاید کچھ لوگ کہیں کہ یہ تو فلاں صاحب تھے، ہمیں ان سے اختلاف ہے. امام ابن حزم جیسا آدمی، اصل میں انہوں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اپنے رسول کو غافل کر دیا تھا کہ بھئی آپ جوربین تو کہیں لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ بتائیں نا. پھر یہ کیا حکم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو عام رکھا ہے، آپ کی وہ ذہنی خلش دور کرنے کے لیے شک میں نہ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سریۃ. اللہ کے رسول نے ہمیں ایک سریہ کی طرف بھیجا اور پھر وہاں سردی بہت تھی. سردی کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہوئے، لوگوں کو جو ہے وہ زخم ہو گئے، پانی جو ہے وہ لگانا ممکن نہیں تھا، مشکل ہو گیا، لیکن وہ لگاتے تھے. جب وہ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین. میں نے تب کب تمہیں کہا ہے اگر تمہارے پاس جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے، کپڑے کی وہ جسے ہم کہتے ہیں ٹاکیاں موجود تھیں، کپڑے کے وہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیسز، ان کو اپنے جو ہے وہ جسم اور پاؤں پر جو ہے وہ آپ لپیٹ لیتے، ان کے اوپر مسح کر لیتے، پگڑیوں پر مسح کر لیتے. یہ مشقت کیوں تم نے جو ہے وہ اپنے لیے پیدا کی؟ تکلیف کیوں جو ہے وہ برداشت کرتے رہتے؟ آسانی. اتنے بڑے کام پر گئے ہو اور تمہاری ساری توجہ اسی طرف ہوتی تھی کہ اتنی سردی میں ہم کیا کریں. تو میرے بھائیوں،
یہ مسائل کی بات تھی، لیکن بس آخر میں جو شروع میں بات کی ہے سائنسی تبدیلیوں کے حوالے سے، آج کا نوجوان مسلمان مسائل کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشتقت النار الی ربھا، آگ نے، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، کہا فقال یا ربی اکل بعضی بعضا۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ اصل مقصود یہ تھی چیزیں، ان سے جو ہے وہ مومن غافل ہو گیا ہے اور ان کا شکار ہو گیا ہے، وجہ تلاش کرتا رہتا ہے اس میں حکمت کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، وہی بنی اسرائیل کی طرح۔ تو اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی، عرض کی کہ اے میرے مالک، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا دیا ہے۔ جہنم کی ہولناکی کا یہ عالم ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو ہے وہ ایک حل جو ہے اس کو بتایا اور کہا کہ تو 2 سانس لے، سانس، اور سانس لینے کی وجہ سے تیری یہ جو تکلیف ہے، یہ جو ایک حصے کا دوسرے کو کھانا ہے، یہ کام ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اب اس کی تشریح کے لیے وقت نہیں ہے، آگے جو بات ہے فرمایا پھر اللہ نے اجازت دے دی جہنم کی آگ کو، تو وہ 2 نفس، 2 سانسیں لیتی ہے جہنم کی آگ، نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء، ایک جو ہے وہ گرمی کے اندر سانس لیتی ہے، دوسری سردی کے اندر جو ہے وہ سانس لیتی ہے۔ اب اس کی توجیہ کے اندر اہل علم نے بڑے عذر پیش کیے ہیں بھی کسی طرح بچا جا سکے۔ اس وقت جو ہے وہ موسمی تبدیلیوں اور موسم تبدیل کیسے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اصل اور روٹ تک پہنچنے کے لیے ترقی بہت ہو گئی ہے، سائنس نے بتا دیا یہ موسم کیسے بدلتے ہیں۔ یہ بات تو مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے اس سانسوں کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں۔ مومن کو کیا کرنا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، مومن کو کچھ اور نہیں کرنا، مومن ہوتا ہی ایسا ہی ہے کہ اس کو کوئی بات اگر وقتی طور پر سمجھ نہ بھی آئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سمجھ والی ہوتی نہیں، اپنی کمی کی وجہ سے، ان کے اثرات کی وجہ سے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح دجال آئے گا، یہ دجالی فتنہ ہی ہے، تو وہ کہے گا میں خدا ہوں، لیکن مومن اپنے ایمان کی وجہ سے کہے گا تو جو بھی کر لے میرے سامنے، بندوں کو مار لے، زندہ کر لے، میں تجھے خدا نہیں مان سکتا، میرا خدا آسمانوں پر بیٹھا ہوں۔ یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ اندر اگر موجود ہو چیز، پھر یہ ساری سائنسی ترقیاں اور پھر اس کی وجہ سے توجیحات وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں، بالکل پہلے اس پر جو ہے وہ شرح صدر ہونا چاہیے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ موسم بدلتے ہیں اس جہنم کی، اس سخت ترین دنیا کی سانسوں کی وجہ سے، وہ سانس لیتی ہے، کبھی جو ہے وہ باہر نکالتی ہے، کبھی اپنے اندر جو ہے وہ لے جاتی ہے، 2 طرح کے سانس لیتی ہے، حق ہے وہ بات، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ گرمی اور سردی اس جہنم کے نفسوں کی وجہ سے، ان کے سانسوں کی وجہ سے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ دراصل جو ہے وہ یہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے موسم جو ہے وہ گرم اور سرد ہوتا ہے، وہ جب اپنے آربٹ مدار کے اندر گھومتا ہے تو ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پھر کبھی سردی ہو جاتی ہے، کبھی گرمی ہو جاتی ہے، بالاختصار یہی بات ہے، یعنی اس وقت سائنس یہی کہتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے، میں آخر پہ یہ بات عرض کر دوں کہ دنیا کے اندر یہ جتنی ترقیاں، یہ جو سائنس اپنے مشاہدے اور تجربے کے ذریعے چیزیں بتاتی ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو تم نے سمجھا ہے، تم نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ یہ سورج جو ہے اگر اس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں، یہ موسم گرم اور سرد ہوتا ہے، اس کی حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، تو یہ تو ظاہری سبب ہے۔ اس کی اصل روٹ کاز کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، کہاں سے جو ہے وہ یہ سورج چیزیں لے کر جو ہے وہ گرمی اور سردی یہ تمہیں جو ہے وہ دیتا ہے، کس وجہ سے جو ہے وہ اور کب یہ سردی اور گرمی پیدا کرتا ہے، اس پر غور کرو۔ تو روٹ کاز، اصل منبع کیا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بالکل جہان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی اصل کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتی ہے۔ حقیقت کے اندر یہ بہت سی نہریں ہیں جن کی اصل کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ نیل و فرات کے بارے میں ہی دیکھ لیں، یہ کہاں کوئی جنت کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل رہی ہیں، اور کئی چیزیں ہیں،
لیکن جو ظاہر نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہی ہے. وہ یہ سائنس ظاہر پر فیصلہ کر رہی ہے. اس کے باطن اور اصل حقیقت کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. حق اور سچ بتایا ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو مانیں. یہ دنیا جس تک ان کی نگاہ نہیں ہے یہ اس کے منکر ہیں. یہ سورج کو خدا بنائے ہوئے ہیں. ہم نہ سورج کو خدا بناتے ہیں، نہ جنت اور جہنم کو خدا بناتے ہیں. ہم ان سب کو اللہ کی مخلوق بناتے ہیں اور اس خالق کو مانتے ہیں جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. یہ ہے ایمان. یہ ہے دراصل وہ لیول کہ جو اس دنیا کے اندر اور آئندہ آنے والی دنیا کے اندر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ دجالی فتنے تمہیں مغلوب کر لیتے ہیں یا نہیں. یہ تمہارا ایمان جو ہے وہ مغلوب ہونے والا ہے یا غالب ہونے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں پورے شرح صدر کے ساتھ ایسی روایات کے اندر جو ہے وہ معذوریاں عذر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اور تم ظاہر بین ہو، جو تمہیں نظر آتا ہے اس کی بات کرتے ہو. میرا نبی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کی ساری باتیں جو اللہ کے پاس ہیں ان کی اطلاع اگر کوئی دینے والی شخصیت اور ہستی ہے تو اس کا نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیتی ہے. جہنم میں ایسا کرتی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے متقین فیہا علی الارائک، سورہ دہر میں فرمایا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے وہ بڑے بڑے تختوں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. یعنی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں دہکتی آگ ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سردی اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب وہ سردی کا بھی ہے اور گرمی کا بھی. یعنی جس طرح وہ جہنم گرم ہے اسی طرح وہ سرد بھی ہے. دیکھو یہاں فرمایا کہ جو جنت میں چلے جائیں گے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. کہیں فرمایا ان ھذا للطاغین لشر مآب. یہ سورہ صاد کے اندر اللہ فرمایا جہنم یصلونھا فبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے. ھذا یہ کیا ہے؟ فلیذوقوہ حمیم وغساق. وہاں کھولتا ہوا پانی بھی جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا اور دوسری طرف کیا ہے؟ وغساق، ٹھنڈک بھی ہوگی. ٹھنڈک کی جو ہے وہ شدت، ایک طرف گرمی کی حدت اور دوسری طرف ٹھنڈک کی شدت، یہ دونوں عذاب کی شکلیں ہیں. ان کے اندر جو ہے پھر وہی موسم کی بات میں آخر میں عرض کر دوں کہ اگر وہ سردی اس حد تک پہنچ جائے سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں، مشقت میں نہ پڑیں، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. یہ روایتیں اب کئی تھی، ممکن نہیں ہے میں پیش کر سکوں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مسح کر لو، تیمم کر لو. اگر تمہیں جو ہے وہ فرض غسل بھی کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہیں تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، وہ پانی گرم موجود نہیں ہے، تیمم کر لو. اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو تمہارے غسل کے قائم مقام بنا دے گا. کوئی مشکل نہیں ہے. دین میں بڑی سہولتیں ہیں، صرف ان کو سمجھنے اور اس کی تفہیم کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمارا سینہ کھولے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور اللہ نے جو کچھ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.